محمد سید الکونین والثقلین۔ ماہ رمضان کی پہلی رات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ صرف ایک رات عمل کر لیں اور آنے والے پورے سال کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے رحمت نازل فرمائے؟ تو آج کے یہ عمل کسی بھی حال میں ترک مت کرنا، کیونکہ یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، بلکہ لوگ ایسے عمل کرنے کے لیے ایک سال بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، اور یہ تمام عمل آپ کو ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد صرف ایک بار ہی کرنے ہیں۔ جی ہاں، صرف ایک بار کوئی ایک عمل کر لینا ہے۔ تو آج میں آپ کو ماہ رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد کیے جانے والے خاص عمل پیش کرنے والا ہوں، تو برائے مہربانی آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ان تمام عمل میں سے آپ کو جو بھی عمل ٹھیک لگی وہ صرف ایک عمل کر لینا۔ تو سب سے پہلے عمل نمبر 1۔ اب یہ عمل ہے ماہ رمضان کی چاند رات کا عمل ہے۔ یہ عمل آپ کو ماہ رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد کھڑے کھڑے کر لینا ہے۔ جی ہاں، یہ عمل بیٹھ کر نہیں بلکہ کھڑے ہو کر کرنا ہے، اور عمل کرنے میں صرف آپ کو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ کو پڑھ لینی ہے۔ تو آپ کو جیسے ہی پتہ چلے کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے تو آپ چاند دیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی وجہ سے چاند نہ دیکھ پائے تو بھی کوئی حرج نہیں، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ چاند دیکھنے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد آپ کھڑے ہو کر کوئی بھی درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر آپ قرآن پاک کے پارہ نمبر 26 کی سورہ فتح کو کھڑے کھڑے ہی 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ کو 3 مرتبہ پوری سورہ فتح پڑھنی ہے۔ یہ سورہ بہت چھوٹی سی ہے، ایک بار پڑھنے میں صرف 2 یا 3 منٹ لگتے ہیں، تو یہ سورہ آپ کو صرف 3 مرتبہ پڑھ لینی ہوگی، اور پھر آپ آخر میں بھی 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر جو دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ دعا مانگ لیں۔ یہ پورا عمل آپ کو کھڑے کھڑے ہی کرنا ہے، بیٹھنا نہیں ہے۔ آپ قرآن پاک میں دیکھ کر یا کسی پن سورہ میں بھی آپ کو یہ سورہ مل جائے گی، تو اس میں دیکھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ رمضان کا چاند دیکھ کر کیا جانے والا خاص اور مشہور وظیفہ ہے۔ اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت بھی یہ عمل کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہی کرنی ہے کہ اس کو چاند دیکھ کر ہی کیا جائے۔ اس عمل سے آنے والے پورے سال امن اور سکون سے گزرے گا، کوئی مصیبت یا پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اب عمل نمبر 2۔ اب یہ عمل بھی رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد کیا جانے والا رزق کا پاورفل وظیفہ ہے۔ اگر کسی کو بہت زیادہ قرض ہو چکا ہے، یا گھر میں شادی ہے لیکن پیسوں کا انتظام نہیں ہے، یا اگر 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے ملتا ہے، تو ایسے مجبور لوگ اس عمل کو ضرور کر لینا۔ یا اگر فوراً جاب پانا چاہتے ہو، رزق کا انتظام کرنا چاہتے ہیں، تو اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بے شک عمل کرتے ہی آپ کا رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر یقین نہیں ہے تو آزما کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ عمل رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد مغرب کی نماز ادا کرنی ہے، اور پھر وہیں جا نماز پر بیٹھ کر اپنی حاجت کو دل میں رکھتے ہوئے 3 بار کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ کو قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورہ قدر یعنی انا انزلنا، اس کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ اگر کسی کو زبانی یاد نہیں ہے تو پھر کسی بھی پن سورہ میں دیکھ کر یا قرآن پاک میں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ سورہ ایک کے بعد ایک پڑھنا جاری رکھنا ہے جب تک کہ عشاء کی نماز کی اذان نہیں ہو جاتی، یعنی تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ آپ کو یہ سورہ قدر پڑھتے رہنا ہے، بنا گنتی کیے بڑے ہی اطمینان سے اور آسانی سے سورہ کو پڑھتے جائیں۔ جیسے ہی عشاء کی اذان ہو جائے، آپ آخر میں 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے اپنے رزق کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اس سے پہلے اللہ آپ کی رزق کی پریشانی ختم کر دے گا۔ اگر کسی کو یقین نہ ہو تو
تو آزما کے دیکھ لینا۔ صرف ایک دن کا یہ عمل آپ کی مالی مشکلات کو حل کر دے گا انشاءاللہ، اور پورا سال بے شمار رزق ملے گا، کاروبار میں برکت ہوگی، مالی مشکلات سے اللہ محفوظ رکھے گا، اور اس عمل کا فیض آنے والے 1 سال تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اب عمل نمبر 3، یہ عمل بھی رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد شروع کرنے والا مشکل حاجت کا ایک بے مثال اور نادر عمل ہے۔ اس عمل کی جتنی تعریف بیان کی جائے اتنی کم ہے۔ اب یہ عمل دنیا کا ہر کام کامیاب کرنے کے لیے اور ہر جائز حاجت کا سب سے پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ جو پانا چاہتے ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، کبھی پورا نہیں ہوگا، تو یہ عمل کر لینا۔ اس عمل سے انسان غیبی فتوحات حاصل کر سکتا ہے، خیر و برکت کے دروازے کھل جائیں گے۔ جو لوگ بار بار رزق کے لیے، قرض ادا کرنے کے لیے، مالدار امیر بننے کے لیے عمل مانگ رہے ہیں، وہ لوگ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ پھر یہ نہ کہنا کہ میں نے آپ کو عمل نہیں بتایا۔ تو یہ عمل رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد فوراً کرنا ہے۔ اس عمل میں ایک چھوٹی سی دعا کو صرف 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی جو بھی حاجت ہے اس کو دل میں رکھتے ہوئے اور اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اس کو دل میں رکھتے ہوئے 3 بار کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ جو اسکرین پر دعا دیکھ رہے ہیں اس کو صرف 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر صرف 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اسرافیل یا میکائیل یا ستار یا غفار، یا اسرافیل یا میکائیل یا ستار یا غفار، تو اسی طرح صرف 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور پھر آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ بس صرف 2 منٹ کا یہ عمل ہے۔ اب یہ عمل آپ کو رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد پھر لگاتار 7 دن تک ہر دن مغرب کے وقت چاند کو دیکھنا ہے، اور پھر یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ صرف 7 دن لگاتار یہ عمل کر لینا ہے، اور پھر اس عمل کا کرشمہ آپ اسی رمضان کے مہینے میں دیکھ لیں گے۔ آپ کی مشکل حاجت اللہ ایسے پوری کر دے گا کہ آپ کو یقین بھی نہیں ہوگا۔ اب مان لو کہ کسی وجہ سے چاند نہ دیکھ پائے، یا موسم ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے، پھر بھی آپ کو مغرب کے وقت یہ عمل کر لینا ہوگا۔ اگر کوئی اس عمل کو رمضان کے علاوہ بھی ہر مہینے کا چاند نظر آنے کے بعد 7 دن کر لیتے ہیں تو وہ اللہ کے غیبی خزانوں کو پالے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو ہر مہینے یعنی سال کے 12 مہینے جب بھی نیا اسلامی مہینہ شروع ہو تب چاند نظر آنے کے بعد 7 دن کر لینا ہے۔ زیادہ مشکل عمل نہیں ہے، صرف 2 منٹ لگتے ہیں یہ عمل کرنے میں۔ اگر آپ صرف رمضان میں ہی عمل کرنا چاہتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، آپ کی حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، تو یہ عمل ضرور کر لینا۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے دلی گزارش ہے کہ آپ ان عمل میں سے آپ کو جو بھی عمل ٹھیک لگے وہ صرف ایک عمل کر لینا۔ اگر کسی کو یہ تمام عمل بھی کرنے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والا پورا سال آپ کو بے شمار رزق ملتا رہے، اللہ تعالیٰ کی ہر وقت آپ کو غیبی مدد ملتی رہے، آپ کے گھر میں سے تمام پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہو جائے، اور آنے والے پورے سال کے لیے آپ کے گھر میں سکون بنا رہے، تو ان عمل میں سے کوئی ایک عمل کو لازمی کر لینا۔ زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، بس اتنا کہتا ہوں کہ ان عمل میں سے صرف ایک عمل ہی آپ کے لیے آنے والے 1 سال کے لیے تمام ضرورتیں اور حاجتوں کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ تمام بھائی اور بہن کو اور تمام مومن کو ماہ رمضان مبارک ہو، اور اللہ ہم سب کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔